دور ہے، خواب بڑی دور ہے، مروت بڑی دور ہے، شرم و حیا بڑی دور ہے، یہ چیزیں دور ہوتی ہیں. وقتی طور سے اس کا اظہار ہو جاتا ہے، لیکن یہ مستقل اندر ہو جائے تو پھر کیا چلے گا؟ بھائی کو بھائی سے وفا نہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ان پہ کھانا پیشاب اٹھایا، چھوٹے بچے کا پالنا ایک عذاب ہے. ماں باپ مل کے اس کے لیے مرتے ہیں. وہ بڑا ہو کے ماں باپ کے دکھ، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں مانتے، رات کو جلدی آنا گیا، فلاں کام نہیں کرنا ہے، ہر وقت اس کا خیال ہے ناراض ہو جائے گا، یہ کرے گا، گھر سے بھاگ کیا اس کے پیچھے جاتا. ماں باپ کو اف کرنے کا حکم ہے. نفلی عبادت سے ماں باپ کی اطاعت کرتے. ساری رات کھڑا رہے ماں کے لیے، کوئی چیز مانگی صبح تک، تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. کہیں سے واقعات اپنے صحابہ کو سنایا. ایک شخص ماں کو دودھ پلا کے پیچھے بچوں کو دودھ پلاتا تھا، لمبا قصہ بیچ میں سے. لیکن دیکھا والدہ سو گئی، وہ شام کو دودھ بکری کا لے کے آیا، شام کو آتا تھا بکری چرا کے دودھ پلانے، دیکھا اس کی آنکھ لگ گئی. وہ ساری رات کھڑا رہا پیالہ لے. بچے اس کے پاؤں میں بلکتے رہے، اس نے نہیں جی کرتا جو یہ پہلے امی پیے گی پیچھے میرے بچے. اب پہلے خود کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ماں باپ کو پوچھتے ہیں. آقا جی کیوں سناتے ہیں کہ ایسا بھی کرو تب بھی حق ادا ہو. بچے بلکتے رہے. صبح اذان ہوئی، صبح ہوئی تو اس کی اماں کی آنکھ کھلی، اس کا امی دودھ پی گئی، اس کو دودھ پلایا، پھر بچوں کو دودھ دیا. ساری رات بچے ایسے بھوکے رہے اور خود بھی کھڑا رہا. آقا جی نے بات سنائی تو دنیا آخر دو لوگ غار میں تین پھنس گئے تھے. اصل میں تین آدمی جاتے واقعہ ایسے تو غار، وہ بارش ہو رہی تھی، ان کا ہم ذرا غار میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ گڑا جیسا ہے، یہ بارش تھمے گی تو نکل جائیں گے. انسان کو نہیں پتہ منٹ میں کیا خیال بنتی ہے نہیں بنتی ہے. ہم لوگ تو کہتے ہیں جو کچھ کر لیں گے، انسان کو ان کو پتہ نہیں کیا کر لیں گے. وہ پتھر اوپر سے گرا غار کے منہ پر بند ہی ہو گیا. یہ تو بہت پریشان ہوئی. حدیث میں آقا جی صحابہ کو سبق دینے لگے کہ اچھے اعمال کا بھی نتیجہ دنیا آخرت میں ملتا ہے، برے اعمال کا بھی اثرات دنیا آخرت میں ملتے ہیں. یہ جو تین باتیں بہت مہم آقا جی اپنی صحابہ کو، جس سے انسان عبرت حاصل کرے اور فائدہ اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی چیزوں سے. تو تینوں بند ہو گئے غار میں. وہ پریشان ہے تو ایک سمجھدار تھا زیادہ، اس کا بھائی انسان کی نیکی بدی سے، نیکی سے رحمت آتی، برائی سے کوئی اچھا کام تم نے کیا ہم میں سے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ ہماری ایک نیکی ہے یا کچھ اچھے کام کیے ہیں تو ہم پر رحمت کر، ہم سے مصیبت میں ہیں. تو سوچنے لگے تو ایک نے کہا کہ مجھے ایک بات یاد آئی، میں نے کسی سے نیکی کی تھی بغیر لوس کے، فی سبیل اللہ، ایک مزدور کا بھلا کیا تھا. تو پھر وہ دعا ماننے لگا، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میرے پاس ایک شخص آیا مزدوری کرنے کے لیے، اس سے کچھ عرصہ مزدوری کی، جب وہ جانے لگا میں اس کو مزدوری اس کی دی ہے، تیرا بنتا ہے بھائی مزدوری کا. اس سے کہا یہ تو کم ہے، کچھ اضافہ کرو. میں نے کہا یہی ہے جو کچھ لینا ہے. وہ اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا. راکا جی کہتے ہیں مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دیتے ہیں، اضافہ کر دے تو اچھا مزدور ہے بیچارہ. ہم عقیدت خرچ کرتے ہیں، مزدوروں کا خون پیتے ہیں، کام کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. ترس اچھی چیز ہے، ترس خدا تم پہ ترس کھائے گا. الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرتا ہے خدا اس پہ رحم کرتا ہے. بہرحال وہ مسلک اللہ میاں مزدور چلا گیا، مزدوری چھوڑ کر اپنی نہیں دی اس نے. تو میں نے کہا غریب آدمی ہے، اس کے پیسے کسی کام میں لگا دوں، شاید کبھی آ جائے تو پیسے لگے اسے کچھ چار پیسے اس کے بن جائیں گے، میری محنت سے میرا کیا جاتا ہے. تو جب کبھی کرے آ گیا تو اس کو کہوں گا بھائی تو مزدوری چھوڑ کے گیا تھا، وہ بڑھ گئی ہے، لوگ اسی کے پیسے کسی کام میں لگا دو. کیسے اچھے لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ. اس کے اللہ میاں اس کے پیسے بکری میں لگا دیے، بکری خریدی اور بکری میں بچے دیے، وہ پیسے پھر اس میں ڈالتا نکالتا، پھر گائے بنی، اس کے تو اونٹ گائے کتنی چیز بن گئی. وہ کافی مدت کے بعد آیا، تنگ دست زیادہ ہو گیا. آیا بولے بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بھائی. تم کو معلوم ہوگا کسی زمانے میں ہم تمہارے پاس کام کرتے تھے تو تم کو مزدوری دی تھی، ہم نے لی نہیں، تو اب ہم پریشان ہیں، تو ہم چاہتے ہیں جو ہمارا اضافہ تو کہ جو ہماری مزدوری ہوئی ہم کو دے دو. اور تم کو یاد ہے کہ میں تمہارے پاس کسی زمانے میں آیا.
اسے کہا ہم کو یاد ہے تم نے پاس کچھ مزدوری کی تھی، ہم تمہاری مزدوری تم کو دیتے ہیں، چلو ہمارے ساتھ کی مزدوری لے لو۔ اس کو لے گیا، بولا یہ جو بکریاں گائے بھینسیں سب تمہاری لے گیا۔ چپ ہو گیا بھائی تو تم کو خدا 4 پیسے دیے کرنا نہیں چاہیے، اسے تکبر مت کرو، میرا حق دے دو، نہ مذاق کرو غریب آدمی کے ساتھ۔ یہ کہہ تو رہا ہوں تمہارا ہے، اب تم مان لو اس بات کو۔ بولا بھائی خدا کے لیے معافی دو، میری اصل مزدوری تم دے دو۔ اب وہ بھی گئی، اب مذاق شروع ہو گیا کہ لے لو سب اٹھا کے لے جاؤ۔ بھائی میں تمہاری گائے سے بکری نہیں لینے آیا ہوں، تم میری مزدوری دے دو۔ اسے بھائی یہ تمہاری ہے، اس کو یقین نہ آیا۔ اس سے کہا جو مزدوری چھوڑ کے گیا تھا نا، میں نے قرض کیا اللہ کے لیے، مجھے غریب آدمی کبھی آ جائے گا، اس سے میں نے بکریاں خریدی، پھر بکریوں میں بچے دیے، بکتے رہے بڑھتے رہے، پھر گائے وغیرہ خریدی، اونٹ خریدے، یہ سب تمہارا۔ یہ صحیح حدیث میں آقا جی سنا تھا، وہ حیران ہو گیا، کتنی خوشی ہوئی۔ رحم کرتا ہے خدا، اس پر رحم کرتا ہے۔ جب اسے رحم کیا نا، کتنا اس کا دل خوش ہوا، اس غریب آدمی کا، اس کی زندگی بن گئی ہے، وہ سارا لے کے چلا گیا۔ کہ اللہ میاں یہ میں نے فی سبیل اللہ تیری محبت نے قرض کیا تھا، اور میں کوئی لالچ نہیں تھی، میں نہیں تھا، یہ محنت کی تھی، آج ہم پر ترس کر ہم اس میں مر جائیں گے، کچھ نہیں ہم پر کرم ہو جائے۔ یہ تو پتھر تھوڑا سا خود ہی ہٹ گیا، خود پتھر ہٹ گیا، بتا۔ اور اس چیز کو ماننا چاہیے کہ آقا جی سنا رہا ہے، پتھر خود ہٹ جاؤ، بڑا پتھر خود۔ ایک اور تھا، اس کو تم دوست نے کہا تم بتا تم سے کبھی کوئی اچھا کام ہو؟ بنا ایک کام اچھا ہو، میں نے خدا کے خوف سے گناہ کرتے کرتے گناہ کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا۔ میں گناہ کر سکتا تھا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا، اور جو گناہ میں نے کرنا تھا اس کو میں نے راضی کر لیا تھا۔ تو پھر دعا مانگ وہی تو اسے کہ اللہ میاں تجھ کو پتا ہے کہ چچا کی لڑکی آئی، ہاں جی، ان پہ حالات ایسے آ گئے قرضے کے لیے، تو میں نے کہا قرضہ دے دوں گا، لیکن میں کچھ برائی کی نیت رکھتا ہوں، قرضہ دے لیکن برائی۔ کہتے وہ لڑکی راضی گنج تم ہماری مصیبت سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، کچھ ہم پر ترس کرو، ہم تم کو دے دیں گے، ایسی بات مت کہو ہم کو، ہم اس وقت اس حالت میں ہیں۔ اسی کا اس کے بغیر میں پھر وہ چلی گئی، کچھ عرصے کے بعد ان پر زیادہ کچھ حالات خراب ان کے ہوئے، پھر وہ آئی، وہ تو ہمارا رشتے دار ہے، ہمارے ساتھ ایسے نہیں کر رہا، ہم کو کچھ پیسے دے دے قرض کے طور پر۔ میں نے وہی مطالبہ کیا جو میں نیت خراب تھی، کہتے وہ مجبور ہو گئی، راضی ہو گئی، جو قرضہ دیا، پھر میں برائی کے لیے بیٹھا کہ برائی یہ بھی کروں گا۔ پھر سے مجھے ایک جملہ کہا کہ کسی کی انگوٹھی ناجائز نہیں اتارنی چاہیے، ایسے آدمی کے اچھے لفظ ہے۔ پھر آقا جی کی زبان سے نکلی ہوں گی، کیسے لگتی ہوں گی، آقا جی کی زبان سے جو چیز نکلے اس چیز کی قیمت تو نہیں ہے۔ قرآن پڑھے ایسا قرآن بھی پڑھ نہیں سکتا، الفاظ ادا کریں ایسے الفاظ کی ادا نہیں، اس میں وہ اثر ہوتا ہے۔ آقا جی گھر سے کہا کہ ہمارے انگوٹھی مت اتارو بغیر حق کے، جاتی کا نہ لو، کہ اللہ نے سب مجھے خوف دے رہا ہے، میں برائی کرنے کے قریب ہی تھا، میں اس سے اٹھ کر ایک طرف بیٹھ گیا، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ پھر جو میں دیا تھا میں نے کہا یہ بھی سب کچھ کو معاف جا، قرضہ نہیں ہے تیرا، اگر میں تیرے سے ڈرا ہوں، گناہ کرتے کرتے چھوڑا ہے، ترس کیا ہے، اس وقت ہم مصیبت میں ہم پہ ترس کر اللہ دیکھی، دنیا میں فائدہ دیکھی، آخرت میں بھی دیکھی۔ ہم پہ اکثر بعض ملک میں وہ برائیوں سے ہیں، یہ معاملے ٹھیک ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کی باتیں مانیں گے، اقتصادیات، یہ مہنگائیاں، یہ مصیبتیں، یہ دہشت گردی، یہ عذاب الہی ہے، ورنہ خود چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ خدا کے کنٹرول ہوتا ہے، خدا کے کنٹرول سے کوئی چیز نکل جائے، تمہارے کنٹرول میں جتنی حکم تو نکل جائے گی، لیکن خدا ذرے ذرے پہ کنٹرول رکھتا ہے۔ قرآن میں آتے مسقال ذرہ ہو زمین آسمان میں، خدا کی قدرت سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ ہم خدا کی مدد نہیں آتی ہے چیز مصیبت میں۔ بہرحال اس نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، کہتے خود یہ پتھر اور ہٹ گیا، خود ہٹنا جی سوچیں۔ پھر آقا جی سنا رہے دیکھو خود بخود ہٹ گیا، انہوں نے کوشش کی نہیں کر سکتے تھے۔ تو تیسرے کا تو بتا، جیسے کوئی انسان میں سے بھی اچھا کام ہوا،
میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ بہت نیکی کرتا تھا، اس کا بڑا خیال کرتا تھا۔ اس سے کہتے کوئی ایسا کام ماں سے جو بہت خوشی کی تو دعا ماں، اسے بھی دعا ماں کہ اللہ میں تو جانتا میری والدہ تھی، میں چرواہا ہوں، میں صبح جاتا تھا بکری چراتا تھا، شام کو آتا تھا امی کو دودھ پلاتا تھا، پھر میں اور میرے بچے کھاتے پیتے تھے، آرام کرتے تھے۔ اور ایک دن میں آیا شام کے ٹائم دودھ نکالا کہ امی کو پلا کے پھر ہم بال بچے آپس میں دودھ پیے۔ میں ماں کے پاس گیا تو اس کی آنکھ لگ گئی تھی، تو میں صبح تک کھڑا رہا پیالہ لے کے، ابھی اٹھتی صبح ہو گئی، وہ صبح کو تھی، میری بچے سارے رات بھوکے رہے، میں ساری رات کھڑا رہا۔ اگر یہ میری نیکی قبول ہے میری امی کی حق میں تو مجھ کس وقت رحم کر رہے ہم کر رہے یہ تو پتہ خود ہی ہٹ گیا سارا، تو سارے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہمارا دل اچھے ہو جائے، کچھ اچھے کام ہوں، گناہوں سے توبہ کر لیں، وہ تو جاتے انسان سے، کسی چھوٹے گناہ کسی بڑے گناہ، ہاں جی کسی سے چھوٹتے نہیں ہیں، اور کس کو عادت پڑ جاتی ہے، بعضی گناہ رحمت بن جاتے ہیں اگر اس سے توبہ آ جائے، نہیں اور جس گناہ سے توبہ نہ پھر خدا تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر ہوتا ہے، پھر تو انسان گناہوں سے ہی بچے، ہو جائے تو توبہ کرے۔ آپ مرض سے بچنے کچھ احتیاطیں رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں؟ سردی گرمی کی احتیاطیں کرتے ہیں، جسم کی حفاظت کی کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں، ایسے انسان کا ایمان بچانے کی بھی احتیاطیں ہیں، وہ ڈاکٹر کے اور دوسرے کے بس سے باہر میں خدا کی رحمت سے ہوتی ہیں۔ یہ ذکر اذکار رحمت کو لاتے ہیں، دل کو ٹھیک کرتے ہیں، دل ٹھیک ہو گیا گاڑی ٹھیک ہوگی، چلتی پھنسی۔ اگر دل تمہارا بگڑ گیا بہت مصیبت ہے، سب کچھ سمجھتا ہے سوچتا ہے لیکن دل بگڑا ہوا فائدہ ہے۔ اگر دل ٹھیک ہو گیا پتہ ہے سب کچھ خود ہی چل جاؤ گے۔ اس لیے ذکر اذکار کو بڑی اہمیت دینی چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لوگ کتنی پریشانی اٹھاتے ہیں لڑکوں کے ساتھ اولادوں کے ساتھ، ہاں جی وہ ٹھیک نہیں ہوتے، ان کو عذاب وغیرہ سے ڈراتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، یا جیلوں میں بھی حکومت ڈالتی، فائدہ نہیں ہوتا، اس کا دل بگڑا ہوا ہے۔ اور آقا جی ایسی رحمت العالمین ہے، بغیر سزا کے رحمت سے آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، خدا اس کے پردے رکھ دیتا ہے، اس گناہوں کا نہ عذاب نہ دنیا میں آتا ہے نہ آخرت میں آتا ہے، اس کے دل میں کچھ رحمت آتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، وہ خدا سے معافی مانگنی شروع کر دیتا ہے، خدا سے معافی مانگنی شروع کر دیتا ہے۔ اور کوئی زیادتی بھی کر دے بولتے جائے چھوڑ سے ہم اپنی نبے اور پھر کوئی گڑبڑ ہو جائے، گناہ ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا، وہ سر چھپا کے چلا جاتا ہے۔ ڈرپوک نہیں ہوتے ایسے کرتے ہیں، بھائی اللہ خوف ہو تو نہیں لڑتے کسی، وہ کہتے ڈرے کافر سے، نفس سے، شیطان سے، یہ تو پاگل ہے اور میں بھی اس سے ایسے جھگڑ پڑ کیا بہادری دکھانا۔ جب صاحب ذکر کار چھوڑ دے تو شیطان اس کو نچاتا رہتا ہے، تو بہادر بن، اس کے ساتھ ایسا کیا، جس سے چار آدمی لے کے ڈنڈے مارو دوسرے کو، یہ کام کرتے ہیں۔ اب یہ تھوڑا انسان بنے، آقا جی کا درود پڑھ کے، آقا جی نے پتھر کھا کے صبر کیا، یہ کسی کی بات سن کے صبر نہیں کرتے ہیں، اور پھر بد زبانی ابھی تک کیسی ہیں، ایسا کرنے غصہ سے بہت خبیث ہے، بہت خبیث، کتنا سمجھا 2-3 دفعہ، اب 4تھی دفعہ ٹھیک نہیں ہو، اس میں دیکھا نقص وہ بات وہ چیز نہیں پیدا ہوا، آقا جی کا سن کے آقا جی کا بھی جذبہ تمہارے دل میں نہیں آتا، اور جس ایسے ساتھ بات کی ہم تھوڑی برداشت کی، تھپڑ بھی مارتا برداشت کرتا کہ خدا رسول کے لیے قربانی دیتے ہیں، تھپڑ بھی کھا لیں گے، جوتا بھی کھا لیں گے، بزدل نہیں ہے، لیکن خدا راضی ہوتا ہے نفس کو مٹائیں گے۔ ہاں کافر سے لڑو، نفس سے لڑو، شیطان سے لڑو، مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اس سے نہیں لڑو، ادھر قربانی دو، اسی آقا کا وہ جہاد چھوٹا ہے جس میں آدمی قتل ہوتا ہے، یہ جہاد بڑا ہے، انتافو امن ظلمک، تو اس سے درگزر کر معافی کر دے جو تیرے پر زیادتی کرے، یہ آقا جی کہتے ہیں، ان کی خوشی کتنی بڑی بات ہے، یہ ایک دوسرے کو اکساتے ہیں لڑانے پر، خاص طور میں کو حنیف ہے بہت خبیث ہے، ہاں پارٹی بازی کرتے ہیں، تو خدا کو راضی کیا تم، یہی موقع ہوتے ہیں ہاتھ میں کچھ آتا ہے، یہ موقع ہوتے ہیں، پھر اگلا بعد میں ندامت ہے یار مار نہیں سکتے تم نے مارا نہیں، یار کمزور تو نہیں تھی، کیسے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا اس نے، کیسے ایسے بولا بھی نہیں آگے سے، اتنا تو گرا ہوا نہیں تھا،
اس کو پتہ نہیں ہے خدا کے سامنے گرا ہوا تھا، یہ آقا جی کے سامنے محبت کرتا ہے، جو انہوں نے کہا معاف کر دو آقا جی کے لیے برداشت ہے، جو مرضی کر لو۔ پھر خدا اس کو عزت کا لباس پہناتا ہے، عظمت کا لباس پہناتا ہے۔ چھوٹے بھائیوں سے بھائیوں کو بھی معاف نہیں کرتے، چھوٹے کو بہنوں کو معاف نہیں کرتے، ان پہ اکڑتے ہیں، نوکروں کو معاف نہیں کرتے، شوہروں کو کیا معاف کریں، اپنے گھر والوں کو معاف نہیں کرتے۔ معافی دینی چاہیے۔ خدا نے قرآن میں کہا یہ چیزیں ہم نے تم میں ڈالی ہوئی ہیں، ہماری یہ ہم نے کام کیا ہے تمہارے امتحان لینے کے لیے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، تم کو ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہم نے بنایا ہے۔ اتصبرون، صبر کون کرتا ہے؟ جو صبر مرض پر ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے، صبر سخت بات پر ہوتا ہے، کوئی ایسی سخت بات کو کہہ دیتا ہے تمہارا بھائی یہی صبر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مٹھائی پہ صبر ہوتا ہے، حلوے پہ صبر ہوتا ہے، ان چیزوں پہ صبر ہوتا ہے۔ آقا کے صبر آدھا ایمان بتائیں، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے کہ صبر بڑا کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ بڑا اچھا نکلتا ہے، خدا اس کا ساتھ دیتا ہے۔ پھر تو اللہ ڈالے نہ کہیں ایسی مصیبت آ جائے انسان تھوڑا صبر کرے، بہت مجبور ہو تو پھر اپنا دفاع کرے اس مصیبت کا، اس مصیبت میں دفاع کے لیے تھوڑا لڑے، میں دفاع کرتا ہوں، یہ نہ لڑے میں اس کی ماں کو مار دوں گا، اس کی بیٹی کو اغوا کر دوں گا، ان کا ستیہ ناش، یہ تو پھر انتقام پر خدا بھی تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ اگر کرنا بھی تو خدا نے اتنی اجازت دی جتنا کوئی کرے اتنا کرو، اس سے زیادہ نہیں کرو، لیکن کہا کہ صبر کرو، معاف کرو، خدا تم کو معاف کرے گا، وہ اچھا ہے۔ خدا نے رغبت ادھر دلائی، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو کسی سے عفو کر دے، اس نے اس کو تنگ کیا، زیادہ کیا، اس کا اجر اللہ دے گا۔ قرآن میں ولا من صبر وغفر، کسی نے کسی کو تکلیف دی، اس نے صبر کیا، صبر کر لیا، پھر کہا کہ صبر کے بعد اس نے اگر اور بھی مہربانی اس پر کر دی، کرم ہوتا ہے، یہ پیسے سے زیادہ کرم ہے، پیسے کرم آسان ہے، یہ معافی کا کرم بہت بڑی چیز ہے۔ بھلا من صبر، جو صبر کر جائے، وغفر، صبر کے بعد یہ معافی بھی دے دے، چل معافی بھی ہے تو خدا کی دنیا ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بہت ہی بڑے کاموں میں سے خدا کہتا ہے، لیکن یہ ہوتا سب سے نہیں، قسمت والے سے ہوتا ہے، پھر تو خدا اس مصیبت میں ڈالے نا۔ تو اگر کہیں تمہارا جھگڑا وہ پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں، پھر تم ان سے مقابلہ کرو دفاع کے لیے جب تک وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں، سمجھے اس کا مطلب؟ کہ وہ تم مقابلہ کرے دفاع کے، وہ مقابلہ نہیں کرے، اس کو جان سے مارنا ہے، قتل کرنے ہیں، ان کے نقصانات کے، وہ تو پھر انتقام ہے، وہ نہیں، وہ پھر بھی صبر والے ہو، تم جان چھڑانے کے لیے اتنا دفاع کرتے ہو، یہ رک جائیں یا صلح ہو جائے یا ہٹ جائیں، وہ تم مقابلہ کرتے ہو مثلا تعلقات کی وجہ سے، کسی وجہ سے، وہ تمہارے صابرین میں شمار ہے۔ تمہارے دل میں یہ نہیں کہ ہم ان سے بدلے لیں اور ان کو ذلیل کر لیے، نہیں کہ اپنے جان چھڑانے کچھ دفاع کے لیے کرتے ہو لیکن بدلے کے لیے نہیں کرتے ہو، یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ان میں بڑا کچھ مل جاتا ہے، ہاں بہت کچھ ملتا ہے۔ جہاد کی کیوں فضیلت ہے؟ دیکھو انسان یہ اس سے مشکل ہے نا، اس کو بڑا جہاد آقا جی نے کہا، انتصل من قطع، تو اس سے رابطہ رکھ، جو تجھ سے رابطہ نہیں رکھتا، اگر وہ رابطہ خدا رسول کے لیے رشتہ دار ہیں، تمہارے جینے مرنے پہ نہیں آتے، زیادتیاں کرتے ہیں، تو عورتوں کی باتیں نہیں سننی ہے، پرانی باتیں نہیں جگانی ہیں، جو پرانی باتیں عورتیں جگاتی ہیں آقا جی کہ اس پہ لعنت پڑتی ہے، جو سوئے فتنے جگائے، ماضی کو ختم کرنا ہے، حال مستقبل کے لیے اچھی فضا پیدا کرنی ہے۔ اچھا اس کی دادی نے کیا تھا، ہاں اس کے نانا بھی ایسا تھا، یہ اسی کی خبیث کی تو اولاد ہے، اب ایسا بولا وہ صرف رشتہ داری میں چل پڑا، اس کو مٹا دینا تھا، ویسے ہو گیا، خدا معافی دے، آئندہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، صلح کرنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہم کو یہ تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دل سے قبول کرے۔ عورتوں کی عورتیں ایسی باتیں کرتی ہیں، پھر ان کے خون کھولتے ہیں، پھر وہ اسے نہیں بھی کہ آگے معاملہ اچھا ہو سکتا ہے، پھر ان کے دل میں ایک دوسرے سے کینے رہتے ہیں، کہ گھر والے ڈالتے ہیں، ماں باپ بازے ڈالتے ہیں، یہ چیزیں نہیں کرنی۔ انتصل من قطع، دوسرے رابطہ رکھ، اپنے رشتہ داری رکھ، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، مطلب توڑتا رشتہ داری میں اچھا معاملہ نہیں کرتا، جہالت کرتا ہے، رشتہ نہیں دیتا، تم نے دے دیا ہے، تمہاری عمر جینے پہ نہیں آتا، تم چلے جاتے ہو، ابھی کوئی بات ہوتی جیسے ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چلے جاتے۔
وہ گزرتا ہے ایسے کر کے ایسے چل جاتا ہے، کنی کاٹ جاتا ہے، تم نہیں کاٹو کوئی سنتے کو کام شام پڑا چلے گا بھائی مثلا تمہیں گھر بدلنا یہ بدلنا ہے، تمہیں ہم بھی آگے خاص سنا ہم تمہارے ساتھ مدد زبردستی بزنس اتنا کرم ہوگا تو کیا کرنا۔ ایک صحابی نے ایسے آقا جی کا میں رشتے دار میں سے ایسے ہیں ایسا ایسا کرتے ہیں، میں ہر معاملے میں رحم کرتا ہوں، آقا جی کی تعریف کی اور خوشی کا اظہار کیا، بتاؤ اور آقا جی خوشی تھوڑی ہے، بولا کسی معاملے میں اچھے نہیں میرے ساتھ، میرے رشتے دار ہر معاملے میں ساتھ برے ہیں اور میں اللہ کے ہر معاملے میں اچھا ہوں، دینے میں رشتے میں ہر معاملے میں۔ تو آقا جی نے خوشی کا اظہار کیا، کچھ ایسے الفاظ کیے اور اسے کہا تو جو کرتا ہے تیری عزت ہے، تو بلکہ ان کو مٹی کھلا رہا ہے، نہیں کہ تیری عزت کم ہوتی ہے، اور خدا کی ویسے الفاظ ہے کہ تیری مدد میں خدا رہے گا، یہ کچھ الفاظ مطلب بہت خوشی کا اظہار کیا، یہ نہیں کہا انہیں ایسے کرتے ہیں پھر تو نے بھی ان کو دبایا نہیں دبایا، ہم لوگ آپس میں ایسے کرتے ہیں، کیا پھر کیا ہوا دبانا تھا یار میں تھوڑا ڈر گیا، غیر ہمارے پاس اسلحہ ہے، فکر نہیں کر، باہر نہیں جائیں گے اس کو پھینٹا دیں گے، پولیس میں رپورٹ نہیں لکھا سکتے، وہ شیرازی ہمارا دوست ہے وہ رپورٹ لکھے گا ہی نہیں، چل یہ بات نہیں چلیں گی، یہ تو تم نے فساد کا معاملہ کھول دیا، تو نسل در نسل چلے گا اور اس کا عذاب تمہاری قبر پر پہنچتا رہے گا جب تک کہ فساد چلتا رہے گا، اور یہ فساد ختم نہیں ہوا، سارا عذاب تمہاری قبر پر، جو جس چیز کی بنیاد شرارت کی یا تکلیف کی یا گناہ کی، جیسے گانے وانے کی بنیاد رکھتے ہیں، اس کا عذاب ابتدا ہے اس کو ملتا رہتا ہے، بڑی شیطان کی مدد کرتے ہیں گانے والے، لیکن رنگ دوسرا بیان کرتے ہیں، اس کا فن ہے، اس کا یہ ہے، گلو کارا ہے، اداکار نہ بھی وہ لڑکی کے پیچھے لگے جائے چلو، نہ بھی اس کا دماغ خراب، اس کو شہوت آرام سے بیٹھنے نہیں دے گی، یہ ایسے کام کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے منع کیا کہ یہ فسق ہے، یہ گانا فسق پیدا کرتا ہے، اور گانا گھر میں اولیاء اللہ کہتے ہیں برید الزنا، زنا کی ڈاک ہے، اس گھر میں پھر زنا کاری کا خطرہ شروع ہو جاتا ہے، اتنی بری، وہ کتنی اس کی تعریف کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، یہ روحانی پرہیزیں ہیں، کچھ ان چیزوں سے بچو گے کرو گے تو خدا کی رحمت آئے گی، ذکر اذکار کی وجہ سے احتیاطیں کرو، اور نہیں کیا تو دنیا آج بھی چھوڑنی ہے، کل بھی تم نے چھوڑنی ہے، تو خدا رسول کو ہم لوگ ناراض کر کے گئے تو آگے تمہارا معاملے کا کوئی دوسرا رستہ تو ہے نہیں، مجھے تو رستہ نہیں نظر آتا ہے، خدا کی چور آ کر کوئی ہے رستہ دوسرا، یہ تو سب معاملہ ادھر رہ جائے گا، تو انسان ایسے کاموں کو سوچے جس میں نبی کے ان کو ڈالتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس سے ہماری دین دنیا دونوں اچھی ہو جاتی ہے، تو خدا کر ہمارے دلوں میں چیز گھر کر جائے، اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ 11:05 ہو، گھڑی ٹھہرتی نہیں، زندگی ختم ہوتی جاتی ہے، زندگی کچھ قیمت رکھتی ہے، اب ایسی آتی خوشی آتی ہے، ہاں خوشی بھی آتا ہے، نمازیں بھی آتی ہیں، پڑھتا ہے اسکول میں کتنی جماعت میں، ہاں آگے آنا، ہاں تیسری میں مدرسے کتنی میں، 5ویں میں، شرارتیں وراتیں کرنی آتی ہیں، گالی والی دینی، تنگ کرنا کسی کو، گھر میں باہر، ابھی تک نہیں آتی تھی، کیا چھوڑ دے گا، چلو بات ختم، بات ہو بھی گئی، ختم بھی ہو گئی، اور کسی نے سنی بھی نہیں ہے، بات ہو گئی ختم بھی ہو گئی، کسی نے سنی بھی نہیں، بہت عقل والا نظر آتا ہے، چپ کی رہا، چھوڑ دوں گا اس پہ غلط چھوڑ دوں، باقی چپ رہا، سمجھ اچھی ہے، سمجھ تیری اچھی ہے، سمجھ تیری اچھی ہے، چل مٹھائی تو لے کے نہیں آتے، ہمارے سے مٹھائی کھا رہے، چل چل بس آگے بھی کیا تو کافی لے جانا، آگے پڑھ لے،
برکت کی کر لینا تو جیل میں نہیں، کسی باغ میں کسی اچھی جگہ میں بیٹھا سبحان اللہ، جیل میں تھا پتجھڑ میں موسم کیا ہے آگے جیل جیل ہوتی ہے لیکن ہماری جیل کی کچھ اور نہیں۔ اور یہ جیل میں آدمی تھے وہ جی وہ عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں، عذاب کے وہ ہماری رحمت کے فرشتے بنے ہوئے تھے، بڑی محبت سے بات کرنا، کوئی چیز میں گالی لے جانا، کھانا پہلے مجھ کو دے دینا، ہاں ہاں بہت سی رعایتیں کرنا، جب اکثر نہ ہونے پولیس والوں کو ہمیں باہر بیڑے میں نکال دینا، پتجھڑ اس کی بڑے معنی نکلتے ہیں، اس کی رحمت العالمین ہے، لیکن ذرا سے اس طرف رخ کر رحمت آتی ہے۔ یہ رکاوٹیں ہماری اپنی طرف سے ہیں، ہر معاملے تمہارے ٹھیک ہو سکتے ہیں، دین کے، دنیا کے، کاروبار کے، گھر کی مصیبتیں، اختلافات، ہاں اس کی رحمت نظر بڑا کام کرتے ہیں، ہم دل سے ہونا، ہم دل سے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت کرتے ہیں وہ جیسے مرتا کیا نہ کہتا مصیبت کی وجہ سے، ایک محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، شرم کی وجہ سے ہوتا ہے، قدر کی وجہ سے ہوتا ہے، قدر منزلت کو سامنے رکھنا بڑی جناب ہے جی ہمارا دوسری قبول ہے، ہم پتہ نہیں کیا سوچ کے پڑھتے ہیں بے قدری اور مفاد کو دیکھ کر، سبحان اللہ پتجھڑ میں موسم کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کو ہوتا ان کو پتہ پھر کیسے پیچھے ہٹ سکتے، تو دیکھا نہیں تو آگے کیا بولے، اور دیکھے کہاں جب نیت دل ادھر جاتا ہی نہیں، تھوڑا بہت خیال کیا باقی زیادہ لگن دوسری طرف ہے، تصویر پھیرے دل نہ پھرے کہ تصویر پھیر کے لینا، اور ساتھ ہی تصویر پڑھتا ظاہر نہیں اٹھ بیٹھ دل ہو اللہ تعالیٰ کو تھوڑا 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 ہوتا، تھوڑا کسی کو جلدی بھی ہو جاتا ہے، کسی کو ساری عمر بھی ہوتا ہے، کسی کو پہلے دن ہی بس سبحان اللہ دل ٹچ ہو جاتا ہے، ان کی سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ساری عمر سمجھاؤ فائدہ نہیں، تھوڑا بہت توجہ کی تو دل بنی سمسیا تو دل کا ہے نا، پڑھنا پڑھا تو ساری عمر رہتا ہے، دل نہیں لگتا، دل لگ جائے تو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی فیض اتار دیتے ہیں، چلو الفاظوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں خود ہی چلا جاتا ہے، تو لوگ درویشے کھانے پینے والے مجاہدے والے تھے، مجاہدے والے کھانے پینے والے، ہم لوگ کھانے پینے والے درویش اور کون سے یہ ہے مجھے وہ پھر گیا بیچ میں بیٹھا سارے سارے جو بھی گڑبڑ کرتے رہتے بس دیا دیتا، اچھا بڑا لگا ہوا محبت گاؤں سے تعلق تھا، پال کرتا تھا، کبھی دباتا تھا، کوئی کام کرتا تھا، اب دور بیٹھا ہے 2 مہینے نہیں آتا، 1.5 مہینے پھر خط لکھتا تھا، اسے کچھ ہوتا بھی تھا تو کچھ تو قسم نہیں، اس کو کچھ ہوئے کچھ ہاں جی اللہ کا کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پھر ایسی بدبختی آنی پھر جانا، روشنی کہیں سے نظر بھی آ جائے پھر جائے، ایک تو نہیں آئی جلدی نہیں تھی، ایسی بدبختی نہیں ہونی چاہیے، نہ بھی روشنی آئے خدا رسول کا مسئلہ تو ویسے ہی مسلمان مانتا ہے نیت سے چلے، لیکن روشنی نظر آئے پھر تو پکا ہو جانا چاہیے، ایسے ہی بعضوں سے تو اعتبار اٹھ جاتا ہے، یہ تو ان کو تو کچھ محسوس بھی ہوا ایسے پیچھے ہٹ گئے، اور بعض نہیں سب کچھ مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں سب کچھ مانتے سب ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اپنے مفاد دیکھنا ہے، ہماری مشکلات حل ہوں، ہمارا کاروبار چلے یہ چلے، خدا سے کی محبت کا مسئلہ وہ تو ہے، وہ تو بعد میں ہم دیکھیں گے، لیکن ہماری سے محبت ہی جاتی، ہماری آخرت تو ہماری یہی دنیا ہے، اولاد ہے، مال ہے، پیسہ ٹکا آنا تندرست رہنا، ادھر اس کا دل نہیں جاتا،
ماننا کہتے ٹھیک ہے لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں کسی جب ان کو کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے اس کی دلیل دنیا کے حالات میں تبدیلی آتی گھروں میں زیادہ لگ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اضافہ ہوگا آقا سے ملاقات شاید ہو جائے ایسی بات کہنا ہم لوگوں کو گناہ ہے اس قابل نہیں میری تقویٰ زیادہ آ گیا میری نماز میں اضافہ ہو گیا میری دوشیت میں اضافہ ہو گیا یہ بھی اضافہ ہو گیا لیکن دیکھتے ساتھ یہ بھی چل رہی دنیا کا مانا گڑبڑ ہو جائے وہ دنیا قربان نہیں کر سکتے چھوڑو پھر چھوڑ دیا جو کہتے ہیں فائدہ تک ہوا نہیں کہ جلوس پڑھنا فائدہ نہیں ہے 10 نیکیاں 10 گناہ یا جلوس پڑھنا فائدہ نہیں تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رابطہ پیدا ہوگا اس سے بڑی کیا چیز چاہیے تمہارا جلوس چل رہا اس چیز کا دل نہیں لگتا ہاں دنیا کے مسائل حل سے جلوس زیادہ پڑے وہ دوسری وجہ سے پڑتا ہے شیخ کے پاس بھی زیادہ آئے گا کرم ہے میں آپ کو مانتا ہوں آپ کو دنیا کو مانتا ہوں اور محبت قربانی کا تقاضا رکھتی ہے اس کو مطلب نہیں ہوتا بلکہ اس کو مطلب آخرت سے بھی نہیں ہوتا اس کو مطلب ہوتا ہے بس یار سے دل لگا اسی کے ساتھ رہوں جہاں رہوں ایک صحابی سے آقا جی نے پوچھا تم میری خدمت کرتے ہو آگے پیچھے پھرتے رہتے ہو کچھ تمہاری تمنا ہو تو اللہ پورا کر دے گا ہم دعا کریں گے کچھ تمنا رکھتے ہو اسے کیا کہا جنت دلا دو یا دنیا دلا دو یا میرے لیے کہا یہاں تو ساتھ ہوں آپ کے اس کا مفہوم حدیث کا وہاں بھی آپ کے ساتھ ہوں میں تو یہی چاہتا ہوں مجھے تو آپ چاہیں یہاں تو آپ کے ساتھ ہوتا ہوں قسمت سے ملاقات ہے لیکن آپ کے درجے تو بڑے ہیں نا ہم درجے نہیں تو آپ جنت میں نہیں ہوں گے ہم کہیں میں تو کہتا ہوں آپ کے ساتھ اس کو کچھ نہیں چاہیے تھا بس ہم منہ سے بولتے ہیں منافقت کرتے ہیں شیر بس ایسے ہی کہتے ہیں جیسے پڑھتے بھی تھے غور بھی پڑھتے منافقت کی طرح دل ایسا تو نہیں تھا سب میں کچھ نہیں درکار ساتھی بس سامنے یار ایسی باتیں ہیں یہ دل سے ہونا ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے نہ ہو جائے فضائے کام قائم ہو جاتی ہے فضا بھی بڑی چیز ہے فضا بھی بڑی چیز ہے اس سے انسان کا سارا دماغ دل ہل جاتا ہے فضا سے آپ کو دل کی مسئلہ پھر کرم سے ہوگا ایسے ایسے چلتا رہے انسان بیچ میں وظیفے چھوڑ دے رہے ہیں بیچ میں نمازیں جماعت کی چھوڑ دے رہے ہیں بیچ میں کاروبار زیادہ آنا تو پھر وظیفوں کو بے دل پڑھنا پہلے کما لوں ایسے کرتے ڈرتے نہیں کہ یہ کاروبار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرابطے میں کمی نہ کر دے کہ کاروبار آگے مجھے تو خطرہ ہو گیا زیادہ میں تھوڑا سا لگا ہوا تھا اب میں ادھر چلوں قرآن شریف ما جعل اللہ من قلبین فی جوف خدا نے آدمی کے 2 دل نہیں بنایا ایک دل بنایا ادھر لگاؤ یا ادھر لگاؤ سوچو کدھر دل لگاتا ہے سفر خدا کی مار دل لگاتے لگاتے ہٹ گئے بتا جب لگا رہا تھا جیسے پوچھو اس کو کیا مسئلہ ہوتا چوری چوری خط لکھتا تھا کیسی یاد لکھتا تھا پھر مار پڑ گئی خدا سے ہٹ گیا خدا سے آ کر جسے ہٹ گیا دنیا کے کام کرے دل ادھر لگا پھر تو راحت بھی بڑی ہوتی ہے دنیا فانی ہے آدمی ہے مصیبتوں سے جنگل سے بڑی ہے پھر اس کو غم ختم ہو جاتا ہے دنیا کی یہ کرنا کہتے تو ایسے ہی ہے بس اس سے کیا غم کرنا مکان بھی چھوڑنا پڑے گا پلاٹ بھی چھوڑنا پڑے گا دوستوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا تو خدا سن کو نہ چھوڑوں اچھا اگر وہ چھوٹ گئے تو مجھے تو آخر خراب پھر ان چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہو گئی تو راحت نہیں تو صبر کر لیتا کوئی جیسے روگ نہیں لگا اب لوگوں کو روگ لگا چیزوں کے پیچھے رات دن دماغ خراب میں بنا لوں تو بنا لوں میرے پاس 4 پیسے زیادہ کہتے میرے پاس زیادہ ہو میں فیکٹری کھولوں مجھے بڑا کاروبار مل جائے ٹھیک ہے نہ مل جائے ٹھیک ہے دل ادھر ہی رہے یہ تو حالت ہو گئی پھر آپ سوچیں اور جن کو ادھر کا ہوتا ہے خدا سے تو ان چیزوں سے بڑا ڈرتے ہیں کہ میں گڑبڑ نہ ہو جائے ہمارا اصل تو خدا سے محبت ہے آخرت ہے دوست زیادہ ہو گئے دوستی زیادہ نہیں کرتے تھے پہلے لوگ ان کے وقت کو بچاتے تھے ان کو اپنا درود شریف ہے اپنی نماز ہے اپنی تہجد ہے
اپنی ترتیب ہے خدا سے کے معاملے سے، تو وقت کا حساب لگاتے تھے. دوستوں کے ساتھ وقت گیا، چائے پینے میں وقت کتنا چلا گیا، دل لگی میں چلا گیا، اخبار 2 گھنٹے لے کے بیٹھا ہوا، 10 منٹ میں نظر مار کے دکھائیں گے. ایسے حالات دل میں چیز نہیں ہے. اور جب دل چیز ہوتی ہے پھر انسان کو اسی طرف زیادہ ہوتا ہے کہ میں اس مسئلے کو شاید حل ہو جائے تو اچھا نہیں. اور جو دل لگے سو غم رہتا، بے چینی رہتی، تو نیندیں زیادہ نہیں آتی، فکر اس کو رہتی ہے. لیکن دل میں چیز پیدا نہیں ہے، خیالی ہے تو اس کو بے چینی نہیں ہوتی ہے. نیند بھی تو خوب آتی ہے، کھانا بھی وہ خوب کھاتا ہے. انسان خود ہی ترتیب نہیں ہے، کھانا کم کر دیتا ہے، رات کو جلدی سو جاتا ہے. تو تہجد کا ٹائم خدا خود پوچھتا ہے کیا چاہیے. یہ اور اوقات میں بھی خدا دیتا ہے، تم سوال کرتے. لیکن بادشاہ جب خود پوچھے کیا جائے تو پھر وہ چیز 100% دیں گے. خود پوچھا تو خدا اللہ تعالیٰ خود پوچھ کے کیسے کرنا دے. ہاں جی، ایک بادشاہ نے خود نہیں پوچھا، تم نے مانگا دے دیا. یا اس بادشاہ نے کو ڈیٹ کر دیا، اسے خود تو نہیں کہا یا نہ بھی دیا بالفرض. تم نے مانگا تھا اس کی مرضی پر. لیکن جب بادشاہ خود کے کیا چاہیے، رزق چاہیے، کوئی سوال ہے، کوئی مصیبت ہے، ہاں جی کوئی تمہارا سوال ہے، معافی چاہیے، کیا چاہیے. مطلب تو بہت کرم کا وقت ہے، بہت مشکل سے گھڑی ہاتھ آئی ہے، تو تم مانگنے تو مل نہیں رہا، خود ہی کہہ دیا. ہم کہتے پتہ دیر سے ملتا نہ ملتا ہے، انتظار کرنی پڑتی. اب تو خود ہی کہہ دیا بادشاہ نے کیا چاہیے. تہجد کے ٹائم اللہ آسمان دنیا پہ آتا، آقا جی کہتے حل مل سائل، کسی کا سوال تو کسی کو تڑپ ہو تو اٹھے. تو دل میں چیز ہی نہیں ہے. سنا بھول گیا بس یہ کہ یہ کھانا، یہ پینا، وہ کرنا. وہ لوگ کھانے پینے کو بھول جاتے تھے، جیسے کہتے کھانے پینے کو بھولا ہوا تھا، اسی فکر میں رہتا تھا. فکر ایسے ہی لگ جائے نا انسان کہتے ہیں مثلاً اس کو اور چیزوں سے فکر ہٹ جاتی ہے. جب تک اسی جب سے سکون چین نہ تو میرا کام بن گیا. تو چیز بھی چل رہا کہ بھائی کپڑے شپڑے اسلام میں صفائی ہے، یہ ہے گانے دیا ہوا اچھا کھایا پیا کرو. بولے نصیب ہوگا تو آگے جا کے کھا لیں گے. اچھے بولے نصیب ہوگا تو آگے جا کے پہن لیں گے. کیسے لوگ تھے، ان کو قرب خدا دو، ان کو یہاں کی پڑی یہ عذاب کی جگہ سجن المسجد، جیل خانہ. آقا جی نے کہا اور اتنی بری جگہ جب سے خدا نے پیدا کی تو نظر رحمت سے نہیں دیتا. اس وقت انسان اکثر روتا ہی رہتا ہے، دنیا میں ہنستا بہت کم. ہنسنے کی جگہ آگے بنا کہ ایمان لیا ہمیشہ ہنسے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون لا یمسهم فیہا نصب وما هم. کوئی مشقت مصیبت نہیں ہوگی، نہ اس جنت سے تو نکالا جائے گا. ابدی راحت، ہم ابدی راحت جب بنا کے بیٹھے. مکانوں کی خوشی، ان کی پختگی کرنی، شیشوں میں چیزوں میں اتنا نہیں کرنا چاہیے. یہ حرام تو نہیں ہے لیکن آقا جی کی ناپسندیدہ چیزیں. گھر کی مجبوریاں ان کی مجبوریوں سے کرو، تمہارے جلدی میں ہونی چاہیے. حقیقت ہے خدا کو. میں دیوار کھڑی ہو کے ٹھیک ہے جلسہ دیکھا کر دی چھت پہ ڈال تم کو پتہ تم اپنی رہائش گاہ میں جانا ہے. خدا کے وعدے کبھی غلط نہیں ہوتے کہ تم خدا سے معاملہ اپنا مضبوط تر کرنے کی کوشش کر رہے ہو. رات دن لگے گناہ نہ ہو جائے، گناہ ہو تو توبہ، رونا، نماز رونا، رات دن اسی حالت میں نکل رہے. خیر موت کے وقت ہی بشارت، جیسے فرشتے آتے ہیں موت کے وقت. اگر اچھی حالت میں تھا اور اس کا ایمان کے معاملے مضبوط تھے، انسان پر حجابات ہٹیں، فرشتے دکھیں جو ایسی واقعہ پہنچنا تو خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو پھر قرآن کی آیت کے ترجمہ وہ اس کو تسلی دیتے ہیں. نام اولیاء کو کہ ہم تمہارے دوست دنیا میں بھی سے تم اچھے کام کرتے تھے کیونکہ اب تم کو دکھیں اور ہم تم کو لینے آئے ہیں اور جنت کی بشارت دینے آئے ہیں اور اللہ کے مہمان بنو گے اور غرض ماتر جو تم چاہو گے وہ تم کو ملے گا. تم ہم سے خوف زدہ نہ ہو. تمہارا سفر کا وقت ہے، بسم اللہ کرو، چلو تسلی دے کہ اس کی روح کی جان کے اندر شروع. اور جو خدا سے باغی تھا اور ایسے تھا نہ ایمان نہ خدا نہ حضرت محمد مصطفیٰ کے پیار نہیں، وہ پہلے آ کے کہتے خبیث روح خدا کی غضب کی طرف نکل. اب بتاؤ کتنے عذاب سے مرے گا.
اور آگے قبر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ہم لوگوں کو نہیں۔ وہ ہم نے کلمہ پڑھا تو یہ چیزیں یقین میں ہونی چاہیے، یہ بھی سوچنا چاہیے موت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ موت بھی ہے، تو یہ آگے سفر بھی ہے، یہ کس وقت سفر آ جائے کوئی اس کا پتہ نہیں، اس کی تیاری میں ہر وقت دھیان رہنا چاہیے۔ لاپرواہ ہو، نماز قضا ہو گیا، یہ لاپرواہی ہے، دوسری کم ہو گیا کوئی بات نہیں، آقا سے دوری ہوگی، قریبی ہوگی، خاص اہمیت نہیں ہے، یہ خاص اہمیت ہر وقت دوسری کی اہمیت اور نافرمانی سے بڑا ڈر ہے آقا جی ناراض نہ ہوگا، میرا سب اول آخر دین ایمان تو حضرت محمد میں سب ہے، اس کو پھر اس کو یہ محبت اور یہ خیال اس کو خود ہی ساری چیزوں سے ہٹا دیتا ہے، خود ہی ہٹ جاتا ہے فکر سے۔ نیت دل ٹھیک ہو نا، نیت دل ٹھیک نہیں ہوتے نا تو پھر ظاہر نہیں کرتا ہے، جیسے عارضی طور سے وجوہات کی وجہ سے، مفاد کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، یا کسی کی محبت رغبت کی وجہ سے شیخ نے کھینچ دیا لگ گیا، اس کا اپنا دل نہیں لگا، وہ کسی وقت بھی بہت سکتا فائدہ، اس کی اپنی رغبت پیدا نہیں، اپنی رغبت پیدا ہو تو پھر ہوتا ہے، اسی بات ہے، بعض اس کی رغبت دیکھے اس کی امتحان کی رغبت ہے نہیں ہے، شیخ اسے بات کرنی چھوڑ دیتا ہے، اس کو جھٹکنا شروع کر دیتا ہے، جی بہت سی چیزیں، اس کی اپنی رغبت ہے وہ موت کے قریب ہو جائے گا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، کیا مصیبت میں پڑا ہے، اس کی رغبت ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، اور اس کی اپنی رغبت نہیں ہے، شیخ کبھی کچھ بول دیتا ہے، کبھی کچھ بول دیتا ہے، کام بھی کرتے ہیں، پھر اوپر سے کرتا بھی ہے، گھر بار چھوڑا تو خدا سے احسان کیے گھر بار چھوڑا، یہ کچا یہ نہیں چلے گا، تو شیخ اس کو پھر رعایت دے دیتا ہے، یہ ایسے ہی کسی قسم کا، اور اس کو دیکھا اس کو تو جو گھٹتا ہی نہیں، اس کو تو اور دکھ ہوتا ہے، کہتے جو مجھ کے ساتھ گھاٹ کھڑا کرتا کچھ ایسا، میرا مسئلہ خدا رسول کا خیال ہے، اس کو اپنی رغبت ہے اور بڑی پکی رغبت ہے اس کو، ہاں جی ایسے بڑی عمر میں آدمی جوتے کھاتا ہے، بڑی عمر میں مثال جوتے کھا یہ سارا سن ہو گیا تھا یہ، اور ایسی سختیاں جھیلی انسان کے بس سے باہر ہے جی، گرمی کے عالم میں خیال کرنا ایسی برداشت انسان تو کچھ چیز کراتی ہیں، لالچ کراتی ہے، تو وہ پیسے کے لالچ سے جوتے کھاؤ گے، مارے کھاؤ گے، نہیں چھوڑو، سعودیہ جاتے ہیں تو پھر بعض اتنا ذلیل کرتے ہیں، مارتے کوٹتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، وہ پاؤں میں گرے رہتے، سمجھاتا مائی باپ انداتا ٹھیک ہے، ایسی خدا سے اس کی محبت ہو جائے اور اس کو اگر یہ محسوس ہو جائے واقعہ ہونی چاہیے چیز ایسے نہ مرے ہو، وہ یقین ہوگا اس جگہ ہے خدا رسول کی کچھ تار نظر آتی ہے، تو انہوں نے شاید کہتے ادھر مر جا کرو، ادھر سے نہیں نکلتا، چل کے تم کو دو بکری کی طرح، وہ نہیں نکلی لالچ کے پیچھے، دنیا کی آج نکلتے ہیں، اس سیزن کو چھوڑتے ہیں، منہوس سے بیٹھتے ہیں، لیکن سیال کوٹی نہیں ہو، منہوس تیرا باپ دادا سارا یہ خاندان کے بچن سیال کوٹی نہیں ہوتا، ایسی چیز سلامت اللہ سے امان اللہ تو بیٹھے، یہ تو بدقسمت ہے کچھ ان کے دل میں آ گیا کچھ ایمان خدا بھی وہ چیزیں پسند کیسے آ جاتے ہیں، خدا کو دل نرم کر دیا، یہ تو پیسے کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے، ملک ولک سب کیا جانا ہے، جدھر پیسہ وہی ملک، وہی ایمان، وہی دین، ہاں تو اکثر لوگ بچے پیدا کرتے لندن میں جی ترقی ملے گی آرام آئے گا، دوبارہ ایسے نہیں کر شکر نہیں کرتے تو کوئی رحمت خدا کی مل جائے، جوانی میں انسان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، شیطان نفس کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، بڑی عبادت تو چھوڑی اتنا نہیں پڑتے کچھ رحمت خدا کی رہے کل میں خراب نہیں کرتا، اب دل سے کرے گا یا جھوٹ بولے دل سے، چل مٹھائی کھا رہا پکڑنا ایسی چیز چھوڑتی نہیں، دنیا مر رہی اس کے پیچھے وہ ایسے رہ جاتا پاگل، دنیا کے پیچھے ایمان چھوڑ دیتی ہے، ہاں ذرا خوف نکل جائے دنیا وظیفے چھوڑے اور یہ اب تو ٹھیک ہے نا، دوستی ہو گئی نا، دھوکہ تو نہیں دے گا خدا نبی کو، لیکن مجھے غصہ ہے 5 روپئے دلاؤں گا مجھے 5 روپئے دیے، سوچ لے بڑی مشکل کی بات، تانا ماروں گا اس کا ٹھیک ہے، سمجھدار ہے، ایک میں سیب دیا آتا اس کی جان میں چیز بات میں کہتے چپ کر تجھ کو سیب کھلایا تھا،
یہ 5 سنا تیرے گلے پڑ گئے، دل لگے تو اللہ کی رحمت آ گئی، دل لگتے ہیں، ایک کا دل لگ جائے اس کے لیے بڑی رحمت ہوگی۔ وہی کام ایک آدمی تو بے دل کرتا اس کے لیے بس ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مزدوری ملتی ہے، جو دل سے کرتے اس کو مزدوری نہیں ہوتی، اس کو پیار ملتا ہے، بخششیں ملتی ہیں، اللہ رحمت کرے گا۔ دباؤ پڑا ہوگا، لیکن یہ دباؤ بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن جس میں کسی آدمی پر خدا رحمت کرنا چاہتا ہے اس میں مشکلات دے دیتا ہے، تو مشکلات کی وجہ سے اچھے کاموں میں لگ کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ ہاں، بعضی مشکلات رحمت ہوتی ہے، اور جس کو خدا بڑی سزائیں دیتا ہے، وہ نماز نہ پڑھے، قتل کرے، کچھ کرے، اس کے پاس ہر چیز زیادہ آتی ہے، وہ آدمی بغیر توبہ کے مرتا ہے، اس کو سارا عذاب آخر ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ان پہ آتی ہے یا آ جاتی ہے، خدا کا کرم ہے، محنتی ہو گیا، ترقی بھی ہو گیا، زور لگاتا رہتا ہے، بڑا زور لگاتا ہے، آپ بھی جائیں، لیکن جب تک کہ اللہ کے نام تو زور چلتا ہے، حکومتیں بڑا زور لگاتی ہیں، کمر ٹوٹ جاتی ہے، پھر کہتے فیل ہو گئی، فیل ہو گئی، دوسری حکومت ہے وہ پاس ہو گئی، کتنی پاس ہوئی کتنی فیل نہیں ہوتی، یہ سمجھ میں بڑا زور لگاتی ہے، نہیں جی دوسرے کو ووٹ دو، ادھر سے زور لگاؤ، تیسرے کو ووٹ دو، ادھر سے زور لگاؤ، ہاں جی پھر سارے کام کر جائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت جب تک جتنا زور لگا لو فائدہ نہیں۔ اللہ کی رحمت آ جائے، جہاز میں ایک جبکہ ہے پٹا اس پر بیٹھے ہو، بد کے سمندر کے باہر آتا ہے، بچانے والا بچایا جا سکتا، اس کو بچانا نہیں ہے نا، گھر کے اندر سے تم گولی مار کے جائیں گھر میں آج پہنچ جائیں گے، یہ بار گاڑ بیٹھا یہ پاگلوں والے کا رانچی میں کہا تھے جن پر ہم لکھ چکے ہیں مصیبت، وہ جہاں کروٹ لیتے ہیں وہاں وہ کہتے ہیں موتوں سے بچیں گے، ان کی کروٹ کی جگہ میں ہم پہنچا دیں گے، ان کو وہاں ماریں گے، کبے میں بند کر لے نہیں بچیں گے، اور جس کو ہم بچانے وہ بچ جائے گا، سامنے بیٹھا ہوا جس کو نظر نہیں آئے گی، سب خبریں ملیں گی وہاں جگہ این موقع پہ 5 منٹ اٹھ کے پہلے چلا جائے گا۔ اور جو مصیبت آئی ہوئی ہے لاہور سے آئے گا سفر کر کے کراچی میں، جہاں بم پڑتا ہے وہاں آ کے مرے گا، تو سفر اس لیے کیا تھا، تو مطلب خدا کی رحمت کی بہت سخت ضرورت، اس کی عنایت کی، اس کی مغفرت کی، اس کے کرم کی، پھر سارے کام آدمی کرتا ہے، سبب کرنے ہیں، لیکن خدا کے کرم کو عفو کو ساتھ کرے، خدا کے کرم اور عفو آدمی بھول جاتا ہے نا، جیسے کہ مصیبتیں کم نہیں ہوتی ہیں، دماغ پریشان ہے جی ہر کرتے، اور جو خدا کی مصیبت لکھی بھی ہوئی ہے اس کی رحمت کا رابطہ ہے، وہ مصیبت زیادہ دیر بھی نہیں ٹل جاتی ہے، اور جب تک مصیبت رہتی ہے خدا کا کرم اس پر رحمت ہوتی ہے، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، لوگوں کے قدموں پہ جا کے گرتا نہیں، کہتا اللہ خیر کرے گا کام، ایمان ہوتا ہے، پھر آ جاتی ہے، ذلیل نہیں ہوتا۔ تو مطلب ان باتوں سے یہ سمجھتے بھی ہو، لیکن جیسے کہتے سمجھنے کے باوجود زیادہ ایسا توجہ نہیں دیتے، سب سے پہلے رحمت کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ دنیا میں بھی راحت چاہیے، آخرت میں بھی راحت چاہیے، ہے جی تم اسباب کو دیکھتے ہو، وہ اسباب کریں گے ہوں گے، اس میں زور لگاتے ہو، وہ تو لگانا پڑے گا، زور کہا بھی اسباب کرو، مدد کے لیے اسباب کرو، رزق کے لیے اسباب کرو، سب کچھ کرو، لیکن میری رحمت ہوگی تب نجات، یہ اسباب کا میری رحمت ہوگی سب کو تمہارے فائدہ نہیں ہے، تجارت فیل ہو گئی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مریض دوا لینے گیا تھا، جہاں شفا تھی وہاں شفا نہیں ملی، جہاں مرض اور لگی تھی وہاں کو لے گیا، چلو جی پریپریشن خراب ہے، تو پھر یہ باتیں ماننی چاہیے نا قرآن حدیث کہ جب تک اللہ تعالیٰ مہربانی نہ کرے تو کوئی کام تمہارا ہو نہ سکے، اس لیے ہم مسلمانوں کی یہ تعلیم ہے، قرآن میں بھی آقا جی کی کوئی کام کرو اللہ کا نام لے کے کرو، ایسے ہی ہے نا انشاءاللہ، ایسے ہے نا، تو پھر انشاءاللہ جب کہتے ہیں پھر اللہ کے ساتھ معاملہ بھی بنا ہو، بگاڑ کے انشاءاللہ کہنا، بنا کے انشاءاللہ کہنا،
تو پھر بھی دل لگے تو صرف انسان اور کسی کی بات مانا. ایک کا دل ہی کسی نہیں لگتا، اس کی بات کہاں مانے گا؟ اب میں بھی جن سے باتیں بنواتا ہوں یا ان کو ایسے کام کراتا ہوں کرانے جاتے ہیں دعا تھا، لیکن جو محبت کرتا ہوں یہ مان جاتا ہوں. سارے کام کرا لیتا ہوں. آپ گولی کی زور سے بھی کرا دیتے ہیں، گولی مار لیں گے لیکن ان کو ذلیل کرنے لگ جاتے ہیں. ہم کہتے تھے کہتے فلانا جوتے مارے گا تو بہتر مارے گا، آپ کیا ہے صحیح ہے. تو محبت جب تک دل نہ لگے انسان کی کتابیں نہیں. اور یہ دل سب سے پہلے خدا اور حضرت محمد مصطفیٰ سے اگر جب لگ گیا اس کے بعد جہاں بھی لگاؤ گے تمہاری نہیں لگا. اور خدا رسول سے دل تم نے ہٹا دیا، نہ خدا کے نام کو دل سے لگایا نہ نبی کے نام سے لگایا، انجام بری. تو دل لگانے کا رستہ ذکر اذکار سے دل لگ جاتا ہے. اگر محنت کرتا رہے اور نیت صاف اور نیت خراب، حج بھی کیا نمازیں بھی پڑھی لیکن چکر بازی پھڈے بازی نہیں چھوڑی، تبدیلی نہیں ہے. تو دل کا بھی ٹھیک کرنا ہے. باقی اوپر سے تو بڑے ٹھیک ہو، گریجویٹ ہو، LLB ہو، LLC ہو، MMB ہو، پتہ نہیں کیا کیا ہو خدا جانے، ڈکم ہو لیکن اندر سے کیا ہو خدا جانے. اندر سے وہی جو ہو رہا ہے. آج ہم لوگوں کے ساتھ ٹیکس بھر کے مر گئے ہیں اور اوپر سے تو بول نہیں سکتے، بولیں گے تو اور جیلوں دیں گے. دل میں سب یہی نکلا کہ خدا نہ در بیڑا گھر. دل کی دعا ہے، باہر کی نہیں. حکومت بھی پکڑ کے مار دے گی تو دل میں اندر گھسو گے. اور خدا مظلوم کی نہیں سنتا. جب خدا سنے، خدا کی طرف ہو جائے، کوئی بھی نہ، اللہ اکیلا کافی ساری کائنات، تو حکومت کیا چیز ہے اللہ کی؟ کوئی چیز ہے؟ تو پھر میں ادھر ہی رکھتا ہوں، ادھر سے توبہ اللہ میری ہوتی ہے. تمہاری بات بھی پسند ہے تو شیخ حمید توبہ اللہ میں ادھر ہی لگ جاؤ، باقی اسباب کرو اللہ خیر. وہ تو سبب کرنے ہیں لیکن خدا کا آسرا نہیں چھوڑنا ہے، اس کی رحمت کا سہارا نہیں چھوڑنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں چھوڑنا ہے. پھر دین دنیا دونوں بن جائیں گے. اور کہیں اڑی چوٹی کا زور لگا لیں گے، خدا نبی کا آسرا کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، وہ شعر ہے کہ جو احوال کی زد میں آ جائے گا اس کو پتہ چلے گا خدا ہے کہ نہیں. خود ہی سیدھا ہو جائے گا. دانتوں کے دودھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میرا خیال. تو 100 لا الہ الا اللہ پڑھیں، 100 اللہ پڑھیں، 100 درود، 3 آیت الکرسی، 100 استغفر اللہ. اس کو چھوڑے نہیں، اس میں اضافہ کرتے رہیں. کہ پتہ تو آپ کو سب کچھ ہے لیکن دل کبھی کی نماز کو کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے، کبھی دوسری کبھی نہیں کرتا ہے. یعنی اللہ سے باغ نہیں رہتا ہے، دلچسپی اس کو لگن نہیں. تو جب خدا سے معاملہ نہیں بنتا تو پھر کام کیسے بنے گی؟ اولیاء کہ تو اللہ سے معاملہ بنا لے، مخلوق تیرے معاملے خود ہی بن جائے، خود ہی بن جائے. تجھے زیادہ مصیبت، ذلت، رسوائی، عاجزی، لوگوں کے دروں پہ گرنا سے بچ جائے، خود ہی مسخر ہو جائے. اگر اللہ سے تیری بن کے سب سے بن جائے. اللہ سے بگڑ کے کہیں بنائے گا، کہیں انجام برا ہی ہوگا، کہیں بھی بنا گا وقتی طور سے ہوگا لیکن باہر میں تیرا اس کا انجام برا ہوگا تو پھر وہ بدل جائے گا. یہ خدا کی رحمت نہیں ہے. تو یہ باتیں قرآن حدیث کے مطابق اس میں اختلاف نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں گھڑی کی سوچ بعد میں بڑا فائدہ دیتی ہے. انسان سوچ لے پھر پکے قدم اٹھاتا ہے. ذکر اذکار کو اس کو نہ چھوڑو. جی پتہ تو سب کچھ ہوتا ہے لیکن دل کو جمانے والی یہ چیز پتہ آدمی کو کہتے دل نہیں جمتا نا، میں کیا کروں. تو سچ کہتا ہے بیچارہ. تمہیں پتہ یہ حرام ہے، یہ نماز چھوڑنی ٹھیک نہیں ہے، ماں باپ کی بددعائیں کے دل دکھانا اچھا نہیں ہے، حرام کھانا اچھا نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں بس ایسا دل ایسا. تو یہ اس سے ٹھیک ہوگا، قوت بھی ہوگی، ایمان بھی ہوگی. اگر جو چیز مردہ ہو جائے تو پھر خراب ہو جاتی، بدبودار ہو جاتی ہے. اسی آقا جی کا ذکر چھوڑنے والا مردہ ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. جس پر شیطان مسلط ہو جائے اس کا ذکر چھوٹ گیا تو شیطان اس پر حاوی ہو گیا. جس پر شیطان حاوی ہو گیا اس کو مصیبتوں میں لے گیا. یہ اندر کا جو مسئلہ ہے شیطان ہے، نفس ہے، اس کا بار بار کا کسی چیز سے تعلق نہیں تھا. اس کو میزائل سے ماریں گے، گولی سے ماریں گے، یا نفس کا اس کا ڈاکٹر خود مریض ہو گیا بیچارے، خود نمازیں نہیں پڑھی گئی لیکن صحت مند ہے، جان بنائی ہے لیکن ایمان سے گئے. ان کے حالات ایسے ایمان سے خالی نظر آتے. اللہ
حالانکہ ایمان پر جان قربان کی جاتی، جان کا بھی تحفظ ایمان کا دونوں ہونے چاہیے اور دونوں ضروری ہیں، لیکن ایک جان کو لے کے بیٹھے ایمان کو چھوڑ دیا، یہ تو معاملہ خراب ہو گیا۔ بہرحال یہ دل کو مضبوط کرنے والے، دل کی اصلاح کرنے والے، یہ دل پر ہی سارا مدار ہے۔ تمہاری ظاہری حالت بھی دل پر ہے، اگر تمہارا دل فیل ہوگا تمہیں کسی آزار کا علاج ہو نہیں سکتا، ختم ہوگا۔ اور ظاہر کا باطن تو تمہارا دل مگر ایمان نہیں ہے، سارا علم پر تم بے ایمانی ہے اور دوسری چیزیں نہیں چھوڑیں گے، ایمان چھوڑیں گے، تمہارے دل میں ایمان نہیں، مدار اس کا ایمان کا بھی دل پر ہے۔ اور یہ ایمان محبت کو کہتے ہیں، اور محبت وسیلے سے آتی ہے، نیت اور ارادے کی محبت، خدا سے محبت کرتے ہیں، نیت رکھو پڑھتے رہو نہ چھوڑو، یہ طریقے سے۔ تو کچھ عرصے کے بعد کیفیت تمہارے اختیار میں نہیں، خدا وہ کیفیت پیدا کرے، جب کیفیت پیدا ہو جائے گی تم کو آسان ہے چلنا، یہ دل خود ہی جاتا ہے نا، تم کھینچ کے نہیں لگاتے، جو کھینچ کے لگاتا ہے جیسے میں نے اس کو استغفر اللہ خدا کی مار پڑی ہے اسفر سے آتا ہے، کالج کتنی کی کتابیں پڑھتا ہے، مرتا ہے، سوچتا ہے، تو چلتے پھرتے تھوڑا ذکر کرتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے، دل کی راحت ملتی ہے، پھر بھی تو خدا کی مار پڑتی، جلدی آنا چھوڑ دیتا ہے، رات کا بھی چھوڑ دیتا ہے، ذکر گاہ بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر کہتے ہیں اس میں بڑا کرم ہوا تھا آپ کا احسان کرتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب تو خود ہی اپنا نہیں بنتا ہے تو کسی نہ بن، اپنا تو بن، خدا کا رہا چھوڑتا ہے، نبی کا وسیلہ چھوڑتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کائنات میں جو کچھ بھی ہو، جب تک کہ اللہ کی ارادہ نہ ہو کسی کام ہوتے نہیں، انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں۔ قرآن میں بلا تقولن لشیء، کوئی بھی چیز ہو تم یہ نہ کہو میں کر لوں گا جب تک خدا نہیں چاہے گا، تو پھر یہ ایمان ہونا چاہیے نا، تو پھر سے مطلب خدا کی رحمت کا ہونا بہت ضروری ہے، تو رحمت تبھی ہوگی جب تمہارا دل خدا کی طرف جھکے گا، دل جھکے نہیں تو رحمت کہاں سے؟ تو ذکر اذکار کے واسطے سارے کہہ رہا ہوں کہ پتہ حرام اور لمبی تقریریں نہیں کرنی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، فلانی چیز ہے، بس دل ٹھیک ہوگا پتہ تم کو سب خود ہی کر لو گے۔ جب انسان کا دل ٹھیک نہیں ہوتا نا، بڑا مکر باز انسان، اس مکر کرتا رہے بڑا مکر کرتا، ہاں انسان اللہ تعالیٰ بعض ذکر کیا ہے، بعض لوگ ایسا مکر کرتے ہیں پہاڑ کو ہلا دیں، ایسے مکر کرتے ہیں، سو لا الہ الا اللہ، یہ سب اسی کے لیے میں نے کہا، اس چیز کو قیمتی سمجھو، اگر اس چیز کو نہیں چھوڑا تمہارا دل بن گیا سب کچھ تم خود ہی کر لو گے۔ دل کی طاقت سے آدمی ظاہر بھی کرتا ہے، اور ایمان کی طاقت بھی دل میں ہوتی ہے، اس سے چلتا ہے۔